پیٹرا موجودہ اردن میں واقع ایک قدیم شہر ہے جو اپنے منفرد فن تعمیر اور تاریخی اہمیت کے لیے مشہور ہے۔ اپنے ارد گرد گلابی رنگ کے چٹانوں کی شکلوں کی وجہ سے روز سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پیٹرا ایک زمانے میں نبطین بادشاہی کا دارالحکومت تھا جو ہیلینسٹک اور رومن ادوار کے دوران ایک خوشحال تجارتی سلطنت تھی۔ یہ قدیم شہر وادی موسیٰ میں پہاڑوں کو کھود کر بنایا گیا ہے۔ چٹانوں کے منفرد رنگ کی وجہ سے اس قدیم شہر کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے رنگ میں کیموفلاج ہو جانے کی باعث یہ تاریخی شہر دنیا کی نظروں سے 1812 تک اوجھل رہا۔ پیٹرا ایک انسانی ساختہ شہر ہے۔ اسے ریت کے پتھروں کی چٹانوں میں نبطین نے تراشی تھی۔ یہ ایک قدیم عرب تہذیب تھی جو ہیلینسٹک اور رومن ادوار میں اس خطے میں آباد تھی۔ پیٹرا کے پیچیدہ فن تعمیر اور ڈھانچوں کو انسانی ہاتھوں سے بڑی احتیاط سے تراش کر بنایا گیا تھا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کے آس پاس قائم ہوا۔ پیٹرا نے کاروان کی تجارتی راستوں کے لیے ایک اہم مرکز کے طور پر کام کیا جو جدید دنیا کے مختلف خطوں کو جوڑتا تھا۔ یہ شہر نبطین حکمرانی کے تحت پروان چڑھا جس نے چٹان کی چٹانوں میں تراشے گئے وسیع مقبروں، مندروں اور مکانات کی تعمیر میں اپنی جدید انجینئرنگ کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ پیٹرا کے سب سے مشہور ڈھانچے میں سے ایک ٹریجری یعنی الخزانہ ہے جو ریت کے پتھروں کی چٹانوں میں تراشی گئی ایک عظیم الشان دیوار ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے آپ کو ایک تنگ گھاٹی جو بلند و بالا چٹانوں سے جڑی ہوئی ہے کو عبور کرنا ہوگا۔ پیٹرا دراصل نبطی قوم کا دارالحکومت تھا۔ قوم سمود سے شروع ہونے والا چٹانوں کو تراشنے کا آرٹ نبطیوں کے دور میں کافی ترقی کر گیا تھا۔ نبطی ایک تعلیم یافتہ قوم تھی، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کا اپنا لکھا ہوا کوئی تحریری ریکارڈ عصری تحقیقات کے نتیجے میں سامنے نہیں آیا۔ ان کی تاریخ کے بارے میں زیادہ تر ریکارڈ ان کے معاصر اقوام سے ہی ملتا ہے۔ ریگستانی باشندوں کی حیثیت سے نبطیوں نے ان موسموں کے دوران طویل جدوجہد کی جس میں خطے میں بارش محدود تھی، تاہم انہوں نے سالانہ استعمال کے لیے بارش کے پانی کی کٹائی ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے کے لیے نالیوں، ڈیموں اور حوضوں کا ایک انوکھا نظام تیار کیا۔ سال کے مخصوص اوقات میں شہر کے آس پاس کے علاقے میں سیلاب کا خطرہ تھا، تاہم نابین باشندے ڈیموں کا استعمال کرتے ہوئے ان سیلابوں کو مؤثر طریقے سے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خشک سالی کے دوران بھی شہر میں رہ سکتے ہیں۔ اس سے نبطین کسانوں کی فصل کی پیداوار میں بھی بہتری آئی۔ 8ویں صدی کے بعد جب پیٹرا بڑے پیمانے پر تجارتی مرکز کے طور پر ترک کر دیا گیا تھا تو اس کے پتھر کے ڈھانچے کو خانہ بدوش چرواہے کئی صدیوں سے پناہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مورخین کے مطابق نبطی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ شمالی عرب میں آباد ہوئے۔ اس دور میں دوسری قومیں اپنی فوج کے بل پر سلطنتیں قائم کیا کرتے تھی۔ نبطیوں نے اس کے بالکل برعکس تجارتی بنیادوں پر اپنی سلطنت قائم کی۔ انہوں نے تجارت کو اتنا فروغ دیا کہ ایک وسیع و عریض سلطنت کی بنیاد رکھی جو موجودہ دور کے اردن سے لے کر سعودی عرب کے مشرقی اور عراق کے جنوبی حصے سے ہوتی ہوئی حضر موت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک تھیوری موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جو قافلہ اپنے ساتھ مصر لے گیا تھا اس کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ وہ نبطیوں کا ایک قافلہ تھا، لیکن بائبل میں یوسف علیہ السلام بارے جو چیپٹر ہے اس میں اس بارے کچھ نہیں ملتا۔ نبطیوں کا عروج اس زمانے میں ہوا جب سکندر یونانی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ نبطیوں کی سب سے بڑی طاقت علم تھی۔ ان کے ایڈونچر پسندوں نے بہت سے بری اور بحری راستوں کا کھوج لگا کر انہیں تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دور میں جب معروف تجارتی راستوں پر ایسے قبائل قابض تھے جو لوٹ مار کرتے تھے، نبطیوں نے نئے محفوظ راستے دریافت کیے۔ انہوں نے کوئی ایسی تکنیک دریافت کی کہ جس کی مدد سے وہ پانی کا ذخیرہ اسٹور کر کے اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ اس صلاحیت نے انہیں راستے میں موجود پانی کے ذخائر سے بے نیاز کر دیا جن پر لوٹ مار کرنے والے قبائل کا قبضہ تھا۔ نبطیوں نے اپنے دور میں ارد گرد کی رومی اور مصری سلطنتوں سے اچھے تعلقات رکھے۔ یہ لوگ چونکہ عرب صحرائی رستوں سے واقف نہ تھے، اس لیے انہوں نے نبطیوں کو تجارت کی آزادی دیے رکھی۔
نبیوں کے بارے میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ان میں کسی قدر جمہوری نظام بھی موجود تھا۔ ان کی دعوتوں میں بادشاہ اپنا کھانا خود اٹھا کر لاتا اور اپنی باری پر دوسروں کی خدمت بھی کیا کرتا۔ شروع میں تو یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب یعنی دینی توحید پر ہی کاربند رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں کے زیر اثر ان میں بھی شرک کا غلبہ ہوا۔ پیٹرا سے ملنے والے مجسموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ 5ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 3 صدی عیسوی تک تقریباً 800 سال تک نبطیوں کی حکومت اس علاقے پر قائم رہی۔ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے پیروکار توحید دعوت کو پھیلانے میں مشغول رہے۔ 4 صدی کے اوائل میں رومی بادشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب قرار دیا۔ اس کے بعد اہل کلیسا دنیا سے شرک اور مشرکین کو مٹانے کا عزم لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ اسی مہم کے دوران انہوں نے پیٹرا پر بھی حملہ کیا اور نبطیوں کی اینٹ سی اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک نبطی بکھری ہوئی حالت میں بعض عرب ممالک میں موجود ہیں۔ یہ لوگ عہد رسالت میں بھی شام اور اردن سے اناج اور سبزیاں لے کر مدینہ آیا کرتے تھے۔ جب مسلم افواج نے اردن، مصر اور فلسطین فتح کیے تو ان کی اکثریت نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اب یہ اردن کے عرب بدوؤں کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں۔